اپنے درد دل آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ بخاری صاحب کتنی عظیم شخصیت تھی اور کس طرح سے ان کے ساتھ ٹائم گزارا اور وہ کتنا ہمارا قوم کا سرمایہ تھے۔ جناب سید مسعود حیدر بخاری صاحب ایک تاریخ ساز اور ہر دل عزیز شخصیت تھیں۔ مرحوم سیاسی اور سماجی خدمات کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ انہوں نے طویل عرصہ تک دینی اور سماجی خدمات انجام دی۔ وہ محنتی، نڈر، ذہین اور قابل ترین انسان تھے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا اور قیام پاکستان میں آگے رہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز اسکول ٹیچر سے کیا اور کراچی سے لا کی ڈگری حاصل کی اور ایک انتہائی مثبت وکیل کے طور پہ سامنے آئے اور اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ ایمانداری، دیانتداری ان کی پہچان تھی اور اس کے حلال کو یہ اپنا ایمان سمجھتے تھے۔ وکلا کے چیمبر بھی جناب سید مسعود حیدر بخاری صاحب نے تعمیر کروائے تھے اور وہ اپنی فہم و فراست کی وجہ سے بہت زیادہ مانے جاتے تھے۔ ان کی بار روم کے صدر کی جو ٹائم تھا وہ بھی بڑا آسن ٹائم تھا۔ ان کے بار کے دوستوں میں جناب محمد خان صاحب ایڈوکیٹ، خواجہ بشیر صاحب ایڈوکیٹ، رانا اکرام اللہ خان صاحب ایڈوکیٹ، میاں محمد انور صاحب ایڈوکیٹ اور بہت سارے نام کے جو مجھے یاد نہیں ہیں، قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے جس میں انہوں نے جنرل سٹور، فلور مل اور خاص طور پہ بخارا ہوٹل کا تحفہ اس وقت کے دور میں عوام کو دیا کہ جب بخارا ہوٹل کا نام تک نہیں ہوتا تھا۔ بہاول نگر لا کالج کا تحفہ انہوں نے شہر کو دیا کہ جو آج بھی ان کے لگائے ہوئے پودے عدالتوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وکالت میں اپنا لوہا منوایا اور سرکاری وکیل کے طور پر بھی وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے شہر کی فلاح و بہبود کے لیے ایک تنظیم بنائی جس کا نام مجلس امن رکھا، جو شہر کے مسائل کو اجاگر کیا کرتی تھی۔ اس کے جنرل سیکرٹری جناب چودھری گلزار صاحب تھے اور انہوں نے بھرپور کام کیا شہر کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب ڈپٹی افتخار علی شاہ صاحب جو بانی تھے مرکزی امام بارگاہ کے، اور نواز شریف شاہ صاحب سے یہ صدارت انجمن حیدری کی ہوتی ہوئی جناب مسعود حیدر بخاری صاحب کے پاس آئی کہ جو انہوں نے بہت ہی آسان طریقے سے اپنا اس ٹائم کو بڑا گولڈن ٹائم گزارا اور امام بارگاہ اور مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کام کیا۔ انہوں نے عالمی شیعہ تنظیم کی بھی بنیاد رکھی اور اس کے علاوہ وہ اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے، فرقہ واریت کے خلاف تھے اور انتہائی صبر و استقامت سے حالات کا مقابلہ کرنا جانتے تھے۔ جب دشمن نے ان پہ کاری ضرب لگائی تو اس وقت بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور وہ اپنے پوری قوم کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو ان کی یہ کاوشیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی اور دعا ہے کہ خدا متعال ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد وآل محمد بلند کر صلوات۔ وہ تحریک جعفریہ کے ذریعے صدر رہے۔ اس دوران انہوں نے قائد ملت جعفریہ کے 2 دورے کامیاب ترین بہاول نگر میں کروائے، جس میں انہوں نے ایک دورے میں بارگاہ میں بھی خطاب کیا تھا۔ اس سے پہلے شہید قائد ملت جعفریہ علامہ عارف حسین حسینی صاحب کا دورہ بھی انہوں نے کروایا تھا۔ تو جب قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے تعزیتی خط جو ہے وہ بھی ارسال کیا اور انہوں نے غصہ کے ساتھ فون کر کے تعزیت بھی کی اور تحریک جعفریہ کے نمائندے جناب مولانا ضمیر حسین نقوی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے خصوصی طور پہ جانا ہے اور میری طرف سے شرکت کرنی ہے۔ آپ میں گزارش کروں گا جناب مولانا ضمیر نقوی صاحب کو کہ جو نمائندہ ہیں قائد ملت جعفریہ ولایت فقیہ جناب علامہ ساجد نقوی صاحب کے، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خیانت کریں۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔